آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں اتر رہے ہیں جن کی زندگی اتنی غیر معمولی تھی کہ کچھ ماننے والوں نے انہیں انسان سے بڑھ کر سمجھا۔ ایک ایسی ہستی جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور تاریخ کے سب سے بڑے اختلاف کی وجہ بھی۔ تو اصل سوال یہی ہے نا؟ اور شاید پوری کہانی کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ آخر ایک انسان میں ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ لوگ اسے خدا کا درجہ دے دیں؟ یہ وہ گتھی ہے جسے اس ڈاکیومنٹری میں سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ماخذ کے مطابق یہ سارا قصہ 1400 سال پہلے شروع ہوتا ہے، ایک نو مسلم شخص سے جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ تو ہوا یہ کہ بن سبا نے جب امام علی کی غیر معمولی طاقت اور علم کو دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ اس نے باقاعدہ پرچار شروع کر دیا کہ علی ہی خدا ہے، لیکن امام علی نے فوراً اس کی تردید کی اور سب کو اس فتنے سے خبردار کیا۔ لیکن جب وہ شخص باز نہیں آیا تو انہوں نے اپنی انسانیت ثابت کرنے کے لیے اسے سرعام جلا دیا۔ اور یہاں آ کر معاملہ بہت ہی عجیب ہو جاتا ہے۔ مطلب سوچئے ذرا، جس کام سے امام علی اپنی انسانیت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ماننے والوں نے اسی کام کو ان کے خدا ہونے کی سب سے بڑی دلیل بنا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آگ سے سزا دینا یہ تو صرف خدا کا کام ہو سکتا ہے۔ تو آخر یہ عقیدت اتنی گہری کیوں تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ماخوذ ہمیں امام علی کی پیدائش اور ان کے کردار کی طرف لے جاتا ہے، جس کی پہلے سے پیشگوئی کی گئی تھی۔ یہ ڈاکیومنٹری ان کی معجزاتی پیدائش پر خاص طور پر روشنی ڈالتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور اس وقت کعبہ کی دیوار میں ایک شگاف پڑ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ نشان آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس عقیدت کی ایک اور بڑی وجہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے مثال قربت تھی۔ اس ماخذ میں کئی ایسی احادیث کا ذکر ہے، جیسے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک بہت مشہور حدیث جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ باتیں ان کے انتہائی بلند مرتبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے انہیں علم کا دروازہ کہا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹری میں ان کی ذہانت کے بارے میں کیا ناقابل یقین دعوے کیے گئے ہیں۔ انہیں کائنات کے رازوں کا محافظ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ زمین سورج سے کتنی دور ہے، اور 1400 سال پہلے دیا گیا ان کا جواب حساب کتاب کا ایک معجزہ مانا جاتا ہے۔ دیکھیے، انہوں نے سیدھا سیدھا کوئی عدد نہیں بتایا بلکہ ایک پہیلی کی صورت میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا اتنا فاصلہ جتنا ایک تیز رفتار عربی گھوڑا 500 سال تک بغیر رکے طے کرے۔ اور جب اس پہیلی کو آج کے حساب سے حل کیا گیا تو جواب نکلا 9 کروڑ 34 لاکھ میل۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ فاصلہ آج کی جدید سائنس کے مطابق زمین اور سورج کے اوسط فاصلے کے بالکل قریب ہے۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں اور بھی بہت سے دعوے ہیں، جیسے کہ انہوں نے جرثوموں یعنی بیکٹیریا اور وائرس، روشنی کی اندیکھی لہروں اور یہاں تک کہ نسل در نسل منتقل ہونے والے رویوں کے بارے میں صدیوں پہلے بتا دیا تھا، اس سے بھی پہلے کہ سائنس انہیں دریافت کرتی۔ اب کہانی کا رخ ان کے آخری ایام کی طرف مڑتا ہے اور ان کی شہادت کے بعد جو گہرے اثرات مرتب ہوئے ان کی طرف، جیسا کہ اس ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام علی نے اپنے آخری دنوں میں اپنی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ 19 رمضان کو فجر کی نماز میں ان پر زہر میں بجھی تلوار سے حملہ ہوا۔ وہ 2 دن شدید تکلیف میں رہے اور پھر 21 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب ان پر حملہ ہوا تو ان کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ شکست نہیں تھی بلکہ ایک فتح کا اعلان تھا کہ شہادت ہی اصل کامیابی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کا دعویٰ ہے کہ ان کی شہادت پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات نے بھی ماتم کیا۔ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، ستارے لرزنے لگے اور کہا جاتا ہے کہ پتھروں کے نیچے سے خون ملا۔ یہ سب اس عظیم نقصان کی آسمانی نشانیاں تھیں۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ جیسے ایک پچھلی قوم کو ایک نبی کی اونٹنی کو مارنے پر سزا ملی تھی، بالکل اسی طرح امت مسلمہ کو امام علی کی شہادت پر 3 بڑی الہی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔
اور وہ 3 سزائیں یہ تھیں: پہلی، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، دوسری، عظیم اسلامی سلطنت کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور تیسری، امت کے اندر شیعہ اور سنی کی ایسی تقسیم جو آج تک قائم ہے۔ یہ وہ ہراس ہے جس نے نہ صرف پچھلی 14 صدیوں کی تاریخ لکھی بلکہ آج بھی ہماری دنیا پر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ آخر میں یہ دستاویز ہمیں اسی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی زندگی 1400 سال تک بیک وقت شدید عقیدت اور گہری تقسیم دونوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا